چلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم ایک نئی ویڈیو اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے بانجھ پن کا قرآن سے علاج۔ ایسی عورتیں جن کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، ان کا قرآنی علاج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جو بھی اس پر عمل کرنے والی ہماری مسلمان بہن علاج کروا کر طرح طرح کی دوائیاں، میڈیسن وغیرہ استعمال کر کے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن عظیم میں فرمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہونا۔ اگر کسی کو ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، معالجین نے لا علاج بھی قرار دے دیا ہو، تو ایسے مریض بھی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لا علاج بیماریوں سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو قرآنی وظیفہ ہے ان مسلمان عورتوں کے لیے ہے جو بانجھ پن کا شکار ہیں۔ قرآن عظیم کا تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ اس کو آپ نے 3 مہینے ایام حیض کو چھوڑ کر تلاوت کرنا ہے۔ ایام حیض میں ان کلمات طیبات کو نہ پڑھیں، اور جب پاکی کی حالت میں ہو تو ان کو آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان آیات بینات کو آپ نے روزانہ تلاوت کرنا ہے اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو پینا ہے۔ 3 مہینے اس پر عمل کریں، اور اس پر جب آپ وظیفہ کریں تو اول آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے کسی بھی وظیفے کی جو افادیت ہے، جو فوائد و ثمرات ہیں، ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ جو بھی مسلمان خواتین اس مسئلے کا شکار ہیں، وہ اس وظیفہ کو پورے یقین سے، پوری توجہ سے، پورے خلوص سے اپنے عمل میں لائیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اولاد کی نعمت سے آپ کو مالا مال ضرور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھ کر اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی نیک مرادیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔